YouTube and Islamic channel. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على محمد ومجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. آپ حضرات تھوڑے سے میرے قریب ہو جائیں تاکہ جو بعد میں حضرات تشریف لائیں وہ آپ کے کندھے نہ پھلانگیں، انہیں پیچھے ہی جگہ مل جائے. آواز کھول دو، آواز کھول دو. قابل تعظیم سامعین مکرم، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست کے لیے میں ایک لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا. محترم بھائی محمد ساجد صاحب انہوں نے محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کی نشست مختصر ہوتی ہے، لمبی بات بھی نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رفتہ رفتہ پہنچتے ہیں. اجتماعات میں، کانفرنس میں، جلسہ میں، محافل میں، اس میں تو یہ ہے کہ ایک تمہید باندھی جاتی ہے اور وہ جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں وہ انہیں پھر آخر تک وہی بات انہیں پتہ چل جاتا ہے. خلاصہ کیا تھا گفتگو کا، معافی ضمیر کیا تھا جو کسی نے بیان کرنا تھا. تو یہاں رفتہ رفتہ لوگ پہنچتے ہیں. بہرحال میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ جو حضرات تشریف لے آئے یا 10 منٹوں تک جو پہنچیں گے وہ انشاءاللہ، آخر والے بھی خیر شامل ہو ہی جائیں گے اگر آپ کا بھی جی چاہا تو. میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اصل میں ہم ہیں تو مسلمان ہی الحمدللہ، لیکن ہمارا کچھ چیزوں سے تعارف ویسا نہیں ہے جیسی ان کی حقیقت ہے. یہ عمارت ہے، اسے مسجد کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے مسجد کا، وہ ہم نے خود سے بنا رکھا ہے اور اسی کو محدود کیا ہے. اسلام کیا مسجد کے بارے میں کہتا ہے وہ نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ویسا مانتے ہیں. اسی طرح قرآن سے متعلق ہمارے اپنے ذہن کا ایک تخیل ہے، ہمارے اپنے ذہن کا ایک تعارف ہے. ہم اس کے مطابق قرآن کو مانتے اور سمجھتے ہیں.
جو قرآن بھیجنے والا ہے اس نے کیا کہا اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن میں کوشش کروں گا، اگر آپ گھبرائیں نہیں تو صرف 5-7 منٹ میں تمہید کے 2-4 لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں مجھے تو. اجازت ہے؟ ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے قرآن، ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے. کسی نے اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے جتنی امید رکھی ہے نا، قرآن نے تب بھی انکار نہیں کیا. مثال کے طور پر کسی نے اگر اپنے تنگ ذہن کی وجہ سے اس سے صرف ثواب چاہا ہے کہ اس سے میرا اتنا تعلق ہے صرف کہ پڑھنے سے ثواب ہے، تو قرآن نے تب بھی انکار نہیں کیا، ثواب عطا ہو گیا ہے. کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف برکت کا تعلق رکھا ہے کہ دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلوا لو، پڑھا لو، برکت ہو جائے گی، اللہ نے تب بھی انکار نہیں کیا، برکت عطا ہو گئی ہے. کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف اتنا سا تعلق رکھا ہے کہ اس کے پڑھنے سے، ایصال ثواب کرنے سے مردے کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ نے تب بھی انکار نہیں کیا، مردے کو ثواب پہنچ جاتا ہے. کسی نے اگر اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے اس سے صرف اتنا سا تعلق رکھا ہے کہ رات کو پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے آیت الکرسی، تو اللہ نے تب بھی انکار نہیں کیا، آیت الکرسی آپ نے پڑھی، حفاظت ہو گئی. یہ جو ضمناً چیزیں ہیں اللہ وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے جب میں اسے حاصل کرنا چاہوں گا اللہ وہ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اب پریشان تو نہیں ہوئے میری اس تشریح سے؟ اب میں اس کی ایک مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ موبائل لینے کے لیے بازار گئے، مجھے دیکھیے گا دائیں بائیں لوگ آتے رہیں گے، ظاہر ہے جمعہ ہے نا تو انہوں نے تو آنا تو ہے، لیکن آپ کی توجہ میری جانب رہے. موبائل لینے کے لیے آپ بازار گئے، آپ نے موبائل خریدا، اس کا ڈبہ آپ نے کھولا، موبائل بھی اندر سے نکلا، چارجر بھی تھا، ایک کتاب بھی تھی. ایسا ہی چلیں بزرگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم موبائل نہیں لیتے. آپ ریفریجریٹر خریدنے کے لیے گئے، آپ نے فریج خریدا، آپ نے اس کا ڈبہ اتارا، اس کے اندر ایک کتاب تھی. آپ واشنگ مشین لینے گئے، آپ نے اس کا ڈبہ کھولا، اس کے اندر ایک کتاب تھی. آپ جوسر مشین لینے گئے، اس کا ڈبہ آپ نے کھولا، اس کے اندر کتاب تھی. وہ کتاب کیا ہے؟ توجہ، پہلی بات یہ وہ کتاب بتائے گی یہ کیا ہے. اس کتاب نے بتانا ہے یہ کیا ہے، پھر اس نے بتانا ہے یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے، پھر اس نے بتانا ہے اسے چلانا کیسے ہے، پھر اس نے بتانا ہے یہ خراب ہو گیا اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ ریفریجریٹر والے نے 7 کتاب دی، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، چلانا کیسے ہے، خراب ہو جائے گا صحیح سمت پہ لانا کیسے ہے. اگر آپ توجہ سے میرا جملہ سن رہے ہوئے، آپ مجھے امید ہے آپ بخیلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے یہ 6 فٹ کی ایک مشین بنائی، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کے لیے جو کتاب ساتھ بھیجنی تھی اسے قرآن کہتے ہیں. وہ ہے قرآن. اب توجہ، میں حاضر ہوا، میرا ایک تعارف ہے. یہ بلڈنگ ہے، اس سے اس طرح کی اور کئی بلڈنگیں موجود ہیں لیکن اس بلڈنگ کا ایک تعارف ہے. یہ شہر قصور ہے، اس کا ایک تعارف ہے. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ سب کا ایک تعارف ہے. نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ تعارف ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ جتنا آپ کم توجہ دیں گے نا اتنا وقت زیادہ لگے گا، ورنہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا اللہ قرآن کیا ہے، اسے اٹھا کے کبھی کبھی چوم لوں، بیٹی رخصت ہو رہی ہے
تمام ہندوانہ طریقے کے مطابق ہو رہی ہے تو رخصت ہوتے ہوئے اس کے سر پہ رکھ دوں؟ اللہ اس سے میرا تعارف کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ آپ نے بھیجا کیوں؟ کس لیے بھیجا؟ میرے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف 3 جملے ارشاد فرمائے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں، توجہ. اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اگلی ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پہلے لفظ کو صرف لے رہا ہوں. یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اب سوال یہ ہے انسان کسے کہتے ہیں جس کے لیے ہدایت ہے؟ وہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. یہ 2 چیزیں ہی ہیں. ایک ہے جسم، ایک ہے. جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر 4 سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم. مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے. 4 چیزوں سے اللہ نے آپ کا جسم بنایا. مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے. ہوا کا تعلق وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے. تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. اللہ نے جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے. اب میں اس تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں چاہوں تو اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں. اس قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے. اب ایک تو قرآن آیا ہی انسان کی ہدایت کے لیے، پھر اس میں خاص طور پر اللہ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں. اب میں اس کا سادہ سا معنی رکھوں گا آپ کے سامنے، اور اگر آپ کی توجہ رہی تو یہ آپ کے ذہن میں یوں محفوظ ہو جائے گا کہ پھر باقی باتیں بھول بھی گئیں، یہ معنی انشاءاللہ نہیں بھولے گا اگر توجہ میری جانب رہتی ہے تو. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، اے نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والوں، اے آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا. کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا. اللہ رسول تو پہلے بھی آتے رہے، آپ نے اس انداز میں بات تو نہیں فرمائی. اللہ فرماتے میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE تا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے میں نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول. آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بےتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا. انبیاء جس کی بشارتیں دیتے رہے وہ میرا محبوب آ گیا. انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے وہ میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا. آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا. آنے والے پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، آقا نبیوں کے نبی. وہ جو پہلے آئے وہ سارے رسول، آقا وہ 313 رسول، آقا رسولوں کے رسول. وہ جو پہلے آئے وہ پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ. وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا
आका का मेराज अर्श पर। मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया, मेरा महबूब आ गया। क़द जाअकुमुर रसूल, वो आ गया जिसकी इंतजारें थी, वो आ गया जिसे मैंने मकसूद कायनात बनाकर भेजा, मरकज़े कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रूह कायनात बनाकर भेजा, तबीब कायनात बनाकर भेजा, उसने कायनात बनाकर भेजा, रौनके कायनात बनाकर भेजा, बहारे कायनात बनाकर भेजा, फख्र मौजूदात बनाकर भेजा। अरे वो अल्लाह फरमाते वो आ गया जिसे मैंने मुस्तफ़ा बनाकर भेजा है। तो फिर मोहब्बत में मुझे कहने दे, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए? यूं कर सकते हैं आप। मुझे पता है ना कि कॉन्फ्रेंस का मजमा और होता है, जुमे का मजमा और होता है। जुमे वाले होते हैं कि हमने 2 रकतें पढ़नी हैं और मौलवी ने पत्नी ख़त्म किस वक्त करना है, मैंने वलीमे पे भी जाना है, दुकान पे भी जाना है, कोई और काम भी मेरे अधूरे रहते हैं। ऐसा ही है ना जी? आगाह कर दिया क्या? नहीं नहीं, इंशाल्लाह जल्दी। आप परेशान, कुछ साथी परेशान हो जाएंगे, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह जल्दी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल, मेरा महबूब आ गया, वो जिसकी इंतजारें थी वो आ गया। अब मैंने जो आय करीमा पढ़ी है इंशाल्लाह मैं आपके हवाले करके जाऊंगा, अपना फरीज़ा निभाऊंगा। क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। तवज्जो आपकी रही तो एक एक लफ्ज़ आपके पास इंशाल्लाह महफूज हो जाएगा, माना आपकी अपनी ज़बान में महफूज हो जाएगा। क़द जाअकुमुर रसूल, एक तो अल्लाह फरमाते हैं क़द, मैं अल्लाह पक्की बात कर रहा हूं। अब देखिए अल्लाह 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 होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं क़द, मैं पक्की बात करने लगा हूं। अल्लाह हमसे तो किसी एमपीए ने बात करनी हो तो वो नहीं कहता कि मेरी बात पक्की होगी। नहीं, मेरी बात समझ आई आपको? आप फरमा रहे हैं, फरमाया हाँ बात है मेरे महबूब की, बात मेरे महबूब की है, बात मेरे हबीब की है। क़द जाअकुमुर रसूल, क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया मेरा खास महबूब, मेरा खास रसूल, मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया। अच्छा अल्लाह ठीक है, क़द जाअकुमुर रसूल क्या लेकर आया? अल्लाह फरमाते हैं बिल हक़, बिल हक़। मुफस्सिरीन ने लिखा ये हक़ कुरान है। हक़ क्या है? कुरान। ये बिल हक़, ये जो बा होती है ये साथ मिलाने वाली होती है। जिस तरह आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, बा इसम अल्लाह, बिस्मिल्लाह के अगर टुकड़े करके उसे समझें तो बा इसम अल्लाह, 7 नाम अल्लाह के। बिल हक़, अल्लाह फरमाते मेरा महबूब ऐसा हक़ के साथ आया, ऐसा, ये हक़ से जुदा नहीं, हक़ इससे जुदा नहीं, जमाने की तखसीस नहीं, वक्त की तखसीस नहीं, बिल हक़, हर लम्हा हक़ के साथ है, बल्कि ऐसा साथ है कि मेरा महबूब उठे तो हक़ बने, बैठे तो हक़ बने, चले तो हक़ बने, खाए तो हक़ बने, पिए तो हक़ बने, ओढ़े तो हक़ बने, इसकी तिजारत हक़ बने, इसकी मईशत हक़ बने, इसकी माशरत हक़ बने, इसकी सुलह हक़ बने, इसकी जंग हक़ बने, इसकी दोस्ती हक़ बने, इसकी दुश्मनी हक़ बने, इसकी रिश्तेदारियां हक़ बने, इसकी यारियां हक़ बने, इसकी अदाएं हक़ बने, इसकी वफाएं हक़ बने। ये
کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے، کسی کو اپنی گودی میں سلائے تو حق بنے۔ بالحق، بالحق۔ یہاں پر اللہ، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبوب اپنی مرضی سے بھی کبھی کچھ کر دیتا ہے، کسی کے پاس چلا جائے، کسی کی گودی میں اپنا سر رکھ دے، کسی کا سر اپنی گودی میں رکھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، توجہ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک ادا، اس کی ایک ایک بات میرے حکم سے ہے، من ربکم، رب کی طرف سے ہے۔ یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک میں وحی نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ اسے میں نے ساری کائنات سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسے میں نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالحق اعلیٰ بنا کے بھیجا، عرفہ بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا۔ بولیے نا، بولیے نا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جا سکتا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ، میں سمیٹتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ صاحبان توجہ، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے، یہ جملہ میرا سمجھ لیجئے، اور میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، توجہ، یہ میرا تخیل ہے، میں اپنے تخیل میں رب سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، اوے انسانوں، پھر میں پکی بات کرنے لگا ہوں، پھر کم تمہارے پاس آ گیا ہے، رسول نہیں الرسول آ گیا ہے، پھر حق لے کر آ گیا ہے، رب کی طرف سے آ گیا ہے۔ اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں کروں کیا؟ توجہ ہے سب کی؟ اللہ، میرے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیے نا، اللہ کرے ہم یہ باتیں سمجھنے والے بن جائیں۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا، ہم نے بہت ساری باتوں کو نا گڑمڑ کر دیا ہے۔ ہم اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں، بلکہ اسلام کو اپنے ذہن کے مطابق لانا چاہتے ہیں، خود اسلام کے مطابق نہیں آتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور پستیوں کی انتہائی گھاٹیوں میں ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے عالم ارواح سے وعدے کرنے شروع کیے اللہ سے، عالم ارواح سے، یہاں نہیں۔ یہ جو یہاں بولتے ہیں نا اشہد اللہ، یہ بھی اس سے وعدہ ہے۔ نماز میں جب ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ اس سے وعدہ ہے۔ نماز میں جب سبحان ربی العظیم بولتے ہیں رب تو ہے، یہ تو وعدہ، اقرار کر رہے ہیں، بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ لیکن عالم ارواح سے ہم نے شروع ہوئے، ہم وہاں سے ہم نے رولا پانا شروع کیا۔ الست بربکم جب رب نے کہا تھا، قالوا بلا، رب تو ہی ہے۔ لیکن یہاں ہم کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ذلتوں میں ہیں، پستیوں میں ہیں، لیکن کوئی نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ سمجھا رہا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے میرے جملے سے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں سمجھتے ہیں نا۔ اب ایک اس کے لیے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ یہاں جو میں حاضر ہوا،
توجہ. تو مجھے گاڑی بھی چاہیے تھی, پٹرول بھی چاہیے تھا, کپڑے بھی چاہیے تھے, اینک بھی چاہیے تھی, پیسے بھی چاہیے تھے. یہاں آیا ہوں تو کھانا بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, چائے بھی چاہیے, اور میں نے بیان بھی کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں برابر نہیں. سمجھیے گا میرے اس جملے کو, سمجھیے گا. گاڑی ضرورت ہے, پٹرول ضرورت ہے, لباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش ہونا تھا, اس کے لیے مجھے لباس ضرورت ہے. نظر میری ویک ہے, اس کے لیے مجھے اینک ضرورت ہے. بھوک لگتی ہے, مجھے کھانا ضرورت ہے. زیادہ راہ مجھے چاہیے, پیسے چاہیے, میری ضرورت ہے. مقصد بیان کرنا ہے. اگر سمجھ آ گئی تو ہلکا سا یوں کر دو, بھلے سے کسی سمت میں بھی کر دو, یوں کر دو, یوں کر دو, یوں کر دو, میں یہی سمجھوں گا بات سمجھ آ گئی. مقصد. اچھا میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں, میں یہاں پہ پہنچا, ساجد بھائی مجھے اتارنا چاہیں, میں کہوں نہیں میں نے ابھی گاڑی میں بیٹھنا ہے. میں کہوں چائے لے آؤ, پی لوں, اور لے آؤ, اور لے آؤ, کھانا لے آؤ, کھا لیا, اور لے آؤ, ایک کپڑے بدلے, اور بدلے. جس نے بھی بلایا وہ کہے گا بلایا کس کے لیے, کر کیا رہا ہے. بعض دفعہ جب اسلام کی بات کی جاتی ہے, کوئی بھی کرے, میں کروں, کوئی جماعت کرے, کوئی تنظیم کرے, کوئی مولوی کرے, کوئی خطیب کرے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمیں دنیا سے کٹ کر رہے ہیں. نہیں, مکان ضرورت ہے, نوکری ضرورت ہے, جاب ضرورت ہے, بزنس ضرورت ہے, پیسہ ضرورت ہے. مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ ہم نے اسے آج وہ اس سے ہم بالکل یکسر, ہم الگ تھلگ ایک زندگی گزار رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہر قدم کہاں بڑھ رہا ہے, مجھے کہاں پہنچنا ہے, اور مجھ سے پہلے اور میرے ساتھ والے کہاں پہنچ چکے ہیں. جہاں وہ گئے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہے. اور اگلی بات سن لیجئے, میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں, اگلی بات سن لیجئے. یہ جو انسان ہے نا, یہ شاید جس لہجے میں میں بات کر رہا ہوں اس لہجے میں شاید ہی کوئی کرے. یہ جو انسان ہے, آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا کے دن گزاریں گے نا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, کہانی ختم. آپ ازلی نہیں ہیں. کاش یہ میرا جملہ آپ نوجوانوں تک اور بوڑھوں تک بھی پہنچ جائے. اور اگر پہنچ گیا اور آپ نے اسے لکھ لیا, آپ روزانہ اسے ایک دفعہ رپیٹ کریں, آپ کو خود سے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی. انسان ازلی نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, لیکن ابدی ہے. آپ ہمیشہ کے لیے ہیں, ازلی نہیں ہے انسان, لیکن ابدی ہے. آپ اب جب بن گئے ہیں نا, تو یہ جو مسجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, تو یہ انتقال کا لفظ آپ عموماً پٹوار خانے میں سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں زمین کا انتقال ہے. کیا مطلب؟ زمین ختم ہو گئی. وہ ایک کے نام سے دوسرے کے نام پہ منتقل ہو گئی. اعلان ہوتا ہے مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب؟ یہ صاحب منتقل ہو گئے. جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. وہاں کیا کریں گے یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے. یاد رکھیے, مرنا, یہ مرنے کا لفظ ایک دفعہ اسے سائڈ پر رکھیے. منتقل ہونا ہے آپ نے. ابھی آپ بابا کے پاس ہیں, اماں کے پاس ہیں, بھائی کے پاس ہیں, بہن کے پاس ہیں. منتقل ہونا ہے رب کے پاس. بولیے تو صحیح ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا. منتقل ہونا ہے, منتقل. وہاں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو اگلا جملہ اس آیت میں آ رہا ہے. سنا دوں یا نماز پڑھ لیں؟ کسی کو جلدی ہے تو میرے خیال میں انہیں پہلے پڑھا کے بھیج دیجیے. صاحبان توجہ. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اللہ, آپ نے اتنی لمبی بات کی, اتنے لمبے لفظ, اتنے گہرے لفظ بولے اور مجھے مخاطب کیا. انسان میں تجھ سے مخاطب ہوں. اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ. اللہ فرماتے ہیں
فآمنو، ایمان لے آؤ۔ اللہ اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، بات آخر میں اتنی سی نکلی، کیا کرو کیا کرو؟ میں یوں نہیں سناؤں گا یہ جملہ، کیا کرو کیا کرو؟ وہ سننے کے بعد کیوں ہلچل نہیں مچی میرے دل میں بھی آپ کے دل میں کہ وہ لفظ کیا تھا؟ آمنو، ایمان لے آؤ۔ اللہ وہ تو ہم لے چکے، آج جس سے پوچھو تو کون ہے کہتا ہے مومن، جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، کسی تنظیم، کسی مسلک، کسی مسجد میں چلے جائیں، کون ہے آپ؟ مومن۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم مومن، کہتے ہیں ہم ہی مومن۔ ادھر بھی نہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، ہم ہی مومن۔ یہی بات ہے نا، یوں یوں کر دیں۔ اب صاحبان توجہ رکھنا، میری یہ محنت ضائع نہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، فآمنو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا، جتنا ہم نے سمجھا۔ یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا، توجہ، یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا، تو اب میری جانب دیکھیے گا، تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو آمنو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، تبھی آپ نے فرمایا نا آمنو۔ نہیں میری بات سمجھا؟ آپ نے یہ جو فرمایا آمنو، یہ آمنو آپ نے اسی لیے فرمایا نا کہ میں ایمان والا ہوں، پھر آپ حکم دے رہے ہیں آمنو، ایمان لے آؤ۔ یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں۔ یا آپ کا میزبان کہیں آپ کو کہے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں، حیرانگی والا جملہ ہے یا نہیں؟ سارے ہلا دو یار، حیرانگی والا جملہ ہے یا نہیں؟ جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا، اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے آپ کے کھانے میں۔ میں اگر یہ کہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو اس کا مطلب ہوگا شاید جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ایسے قلبی طور پر بیٹھ جاؤ۔ اچھا چلو یوں بھی سمجھ نہیں آتی تو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اگر وہ جملہ کہیں فٹ ہو گیا تو مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا۔ ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی، اسے شوق ہو حاجی کہلوانے کا اور اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی۔ اب دیکھیے میں اتنے احتیاط سے بول رہا ہوں، میں فلاں کی جگہ پہ کوئی فرضی نام بھی تو لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا کہ ہو سکتا ہے وہ فرضی نام کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ حاجی فلاں، اور پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں، اور کہیں کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی سیاسی کے پاس بیٹھ کر، کسی چوک میں بیٹھ کر، کسی محفل میں بیٹھ کر، وہ جس پڑوسی کو پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں وہ اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی، اس کا برم رکھ لیا، اس کی عزت رکھ لی۔ کیا کہنے میرے مالک ہے، کیا لوگ کسی کو کہتے رہتے ہیں فلاں لجپال فلاں لجپال، ارے یہ دنیا والے کیا لجپال ہیں جو میرا اللہ لجپال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، میں نے تجھے مومن کہہ دیا، میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا، حالانکہ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں۔ میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی، میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا۔ تو نے چاہا کہ مجھے مومن کہا جائے، تو نے پسند کیا کہ مجھے ایمان والا کہا جائے، میں نے تجھے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو، میں نے تجھے مومن کہہ دیا، تیرا شوق پورا کر دیا۔ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگ تجھے مومن کہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں چل یا ایھا الذین آمنو، میں نے تیرا شوق پورا کر دیا۔
बेईमान नहीं कहा, आमनू कह दिया, ईमान वाला कह दिया, मोमिन कह दिया। लेकिन सुन, अब तेरी मेरी आपस की बात है, आमिनू ईमान ले लिया। दोस्तों को मेरी बात समझ आई है को नहीं आई? अल्लाह फरमाते हैं अब तेरी मेरी आपस की बात है, आमीनू ईमान। बस नारे तो तूने बहुत लगा लिए, रोले तो तूने बहुत डाल दिए, बैनर तो तूने बहुत लिखवा लिए, हल्ला गुल्ला तो तूने बहुत सारा कर दिया। अब तेरी मेरी आपस की बात है, मैं तेरा पर्दा मैंने रख दिया, अब आपस की बातें हैं तेरी मेरी, आमीनू ईमान ले लिया। ईमान यहां पे एक जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह कैसा लाऊं ईमान? यहां तो मुझे समझ ही नहीं आती, हर बंदा अपनी तरफ खींचता है। सारे ला दो, हर बंदा उधर न जाना वो भी नहीं ठीक, उधर न जाना वो भी नहीं ठीक, उधर न जाना। वो जिस तरह मुसाफिर चला जाए लारी अड्डे पे, हर बस का कंडक्टर उधर ना बैठना, इसने अड्डे पे रुक जाना है, उधर ना बैठना, इसने फलां होटल पे रुक जाना है, उधर ना बैठना, ये फलां इंटरचेंज पे उधर जाएगा, हम जाएंगे नॉन स्टॉप इस्लामाबाद। बोलिए ना, हल्का से बोलिए, हम जाएंगे नॉन स्टॉप मुल्तान, हम जाएंगे नॉन स्टॉप कराची। ऐसे ही है ना। और कोई कंडक्टर ज्यादा तेज हो तो वो आगे बढ़ के बैग उठा लेगा, आगे बढ़ के बच्चा पकड़ लेगा। वो मुसाफिर तंग आके कहता है छोड़ दे, मैं जाना ही नहीं, हजरत छोड़ दे मुझे, मैं कहा करता हूं, वो जिसने कहा ना मुझे छोड़ दे मैंने नहीं जाना, उसने जाना है। वो ऑफिस से छुट्टी लेके आया जाने के लिए, बच्चों को तैयार करके लाया है, उसकी बेगम ने आज ही तो मेकअप किया है जाने के लिए। खामद के लिए तो नहीं करती खामद के लिए तो नहीं करती, जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए तो, बल्कि जिसके लिए करने का हुक्म है और जिसके पैसों से मेकअप आया है, उसके सामने तो यूं भाऊ बन के बैठी होती। पर बात लंबी हो जाएगी। ये इसने जाना है, ये छुट्टी लेके आया है, सामान बांध के आया है। इसने जो कहा ना कि मुझे छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कहा पीछे खड़ा होकर तज्जिया करे या किसी से मशवरा करे कि इनमें से कौन सच्चा है। मैं आज के नौजवान को कहता हूं, वो परेशान हो जाता है, हम ईमान कैसा लाएं, क्या बात किसकी सुने। मैंने कहा आज तुझे मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा करके तज्जिया कराऊं, कुरान का तालिब इल्म हूं, कुरान से पूछ के बताऊंगा कि इनमें से कौन सच्चा है। फिर उसके बाद मानना तेरी बात होगी, फिर वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी यहां तक पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं अपना फर्ज निभा दूंगा और कुरान से बात करूंगा। अल्लाह आप फरमा रहे हैं इतनी ताकीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वाले कहलवा भी दिया तुमने, कहलवाने से बात नहीं बनेगी, आमिनू ले भी आओ। अच्छा तो फिर अल्लाह आप ही बता दीजिए मैं कैसा ईमान लाऊं, मुझे तो यहां दुनिया के नारों में समझ ही नहीं आ रही, मैं किसकी तरफ जाऊं। अल्लाह आप ही बता दीजिए कैसा ईमान लाऊं जो आपको पसंद हो, कैसा ईमान लाऊं जो आपके महबूब को पसंद हो। कुरान ना हो काजी मुजरिम है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे मोहम्मद के यार ईमान लाए। फ़इन आमनू, ये कुरान की आयत ना हो और उसका ये तर्जुमा ना हो मैं मुजरिम हूं। अल्लाह ने ईमान के लिए कसौटी बना दी, ईमान के लिए मयार बना दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे मोहम्मद के यार ईमान लाए हैं, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे मोहम्मद के अहले बैत ईमान लाए हैं। जी जी जी, बूढ़ो ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाया, जवानों ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाया, ताजरों ऐसे ईमान लाओ जैसे उस्मान ईमान लाया, बहादुरों ऐसे ईमान लाओ जैसे अली ईमान लाया, बच्चों ऐसे ईमान लाओ जैसे हुसैन ईमान लाया, औरतों ऐसे ईमान लाओ जैसे आयशा और फातिमा ईमान लाई। फ़इन आमनू, याद रखिए जिनके ईमान को अल्लाह ने मेरे लिए कसौटी बना दिया। जुल्म की इंतहा देखिए कि आज उनके ईमान पे जिरा की जाती है। नेट पर बैठकर नाम नेहाद मजहबी सकालर
ان کے ایمان پہ جرا کرتے ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے معیار بنایا ہے, جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے کسوٹی بنایا ہے. یاد رکھیے صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں طبقے امت کے لیے ایمان لانے کا نمونہ ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کے حوالے بات کروں. اب میں اپنے بھائی ساجد کا صرف حکم پورا کیے دیتا ہوں کہ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے. کوئی اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے اسے ہم مومن نہیں سمجھتے, اسے ہم سنی نہیں سمجھتے, اسے ہم ایمان والا نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ہم تک جو دین پہنچا, ہم تک جو دین پہنچا یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محنتوں سے پہنچا, دونوں کی قربانیوں سے پہنچا. اس لیے ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کو کچھ کہا جائے یا اہل بیت کو کچھ کہا جائے. نہیں, صحابہ بھی حق ہیں, اہل بیت بھی, بولیے نہ بولیے, اہل بیت بھی حق ہیں. اہل بیت ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک حضور کا یارانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہے. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. اسی طرح اہل بیت سے ہمیں محبت ہے. بولیے بولیے بولیے, اہل بیت سے ہمیں محبت ہے. اور کیوں نہ ہو, حضور نے محبت کی ہے, حضور محبت کا حکم دیتے ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے, تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. بس کر دوں, میں 2:15 ہو گئے. نہیں, میں 10 منٹ نہیں اور لگاتا. ایک بات اپنے نامہ اعمال کے لیے تھوڑی سی اضافی کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیتے یوں کر سکتے کر دوں. میں وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے کرنے لگا ہوں, ورنہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ 2:15 بجے تک, اور وہ بھی پورا ہو گیا. اور انہوں نے جس حد تک بات کی مجھے حکم دیا, میں نے چاہا کہ اتنے وقت میں وہ مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آج ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. بولیے تو صحیح تھوڑا سا, یہ چاہتے ہیں نا ہمیں عثمان و علی جیسا حاکم ملے, ابو بکر و عمر جیسا حاکم ملے. حاکم مجھے اچھا ملے, لیکن میں نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا, حاکم مجھے اچھا مل جائے میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ای خیال استو محال استو چنو, ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ جنہیں عمر جیسا حاکم ملا, جنہیں علی جیسا حاکم ملا, وہ رعایا کیسی تھی؟ اس لیے کہ صرف کس سے ہم تک یہ پہنچے کہ جناب ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ میری اجرت مزدور کے برابر. صرف ہم تک کس سے یہ پہنچے کہ حضرت عمر کے کرتے پر پیوند تھے. صرف ہم تک بات یہ پہنچی کہ حضرت عمر نے فرمایا فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ
عمر سے ہوگی. صرف ہم تک بات یہ پہنچی کہ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون دودھ میں پانی ملا رہا ہے. یا ہم تک یہ قصے نہیں پہنچے کہ وہ رعایا کیسی تھی. کہ پہنچے کسی کے پاس ہے تو کوئی قصہ تو مجھے سنا دے. ہم تک نہیں پہنچے. ہم نے کبھی نہیں سوچا وہ رعایا کیسی تھی. ایک صرف جملہ عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے کھیت بیچا, ایک صحابی نے کھیت خریدا. ایک نے بیچا, سن رہے ہیں تو سناؤ ورنہ رہنے دو. ایک نے خریدا, ایک نے بیچا. کھیت خریدنے والے نے ہل چلایا تو ہل کسی سخت چیز کے ساتھ یوں ٹک کی آواز آئی. اس نے اس جگہ کو کھودا تو دیگچا نکلا. اس نے دیگچا کھولا تو اس میں سونا تھا. کیا تھا؟ سونا. وہ سونا اٹھا کے اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے. قصور والو تھوڑا سا بولو, قصور میرا بھی نہیں, قصور آپ کا ہی ہے, میرا نہیں. وہ اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت, اسے جا کے کہتا ہے یہ, اور وہ آگے سے کہتا ہے یہ. اب کئی میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سے, بہت سادے تھے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا, دیگچا تو نہیں. اور وہ کہتا ہے جب میں نے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ. جھگڑ پڑے. جھگڑے پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. دونوں نے کہا عدالت چلتے ہیں. عدالت چلے اور عدالت میں پہنچ کر مقدمے کی بنیاد دیکھیے. مقدمہ کس بنیاد پر درج ہو رہا ہے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ. پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جاؤ, مجھے کوئی ایک کیس دکھا دو جو اس بنیاد پہ درج ہو. ایک کہے یہ تیرا ہے, یہاں تو ہر کیس یہ ہے کہ یہ میرا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ. اور اگر آپ میرا جملہ ضائع نہ کرو تو تسی کہو گے گل واقعی انج ہے. ایک کہے گا جڑا تگڑا ہوئے گا انہاں چو, ایک کہے گا یہ تے ہے نا متنازع جس پہ کیس ہوا ہے, ورنہ تو بندے دا پتر بن جا, نہیں تے او بھی میرا ہے جڑا تیرا ہے. جو تجھے وراثت ملی ہے نا وہ بھی میرا ہے. یا تو نے جو اپنی محنت سے کمایا ہے نا. ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. ہم چاہتے یہ ہے ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. ہم چاہتے یہ ہے ہمیں ابو بکر عثمان جیسا, علی جیسا حاکم ملے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں معاشرے میں گلی گلی گھومتا ہوں. آپ قصور میں گھومتے ہیں یا کہیں کسی رشتہ دار کے ہاں چلے گئے یا کسی کام کے لیے لاہور چلے گئے مال خرید. میں ایک ایک گلی میں گھومتا ہوں, میں ایک ایک چپار ایک ایک بستی میں گھومتا ہوں. جتنی بری حالت اس وقت پاکستانیوں کی ہے شاید ہی کہیں ہو. اور اس سب کچھ کے باوجود پاکستانی کا گلا کاٹ رہا ہے. پاکستانی کو لوٹ رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود. اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فائدے میں ہوں, اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی اور طرف سے تو لوٹا جا رہا ہے, کیونکہ ادھر بھی تیرے پاکستانی بھائی ہیں. تو صرف محکمہ تعلیم میں ہے تو لوٹ رہا ہے, تو پولیس میں ہے لوٹ رہا ہے, اور تجھے نہیں پتا کسی اور محکمے سے تجھے لوٹا جا رہا ہے. صحت کے محکمے سے تجھے لوٹا جا رہا ہے, محکمہ انہار سے تجھے لوٹا جا رہا ہے. لیکن ہر ایک اپنی جو لوٹ رہا ہے اس پر مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں, حاکم مجھے عمر جیسا مل گیا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پٹرول ابھی مہنگا نہیں ہوتا. وہ کون لوگ ہیں جو پٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں؟ انڈیا سے آئے ہیں, بتائیے تو صحیح. انہیں کیا علم نہیں ہے کہ کوئی کیسی مجبوری میں ہوگا؟ اور تو نے تو جس پہ بیچ رہا ہے اس میں بھی تیرا پرافٹ موجود ہے. نہیں ہے ایسا کیا؟
اس کے باوجود تو کیوں ایسے بند کر رہا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ آپ وہ کون لوگ ہیں جو دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہونے دیتے؟ کون لوگ ہیں؟ آپ کو کہہ دیتے ہیں باس چھٹی پر ہے، نہیں ہے، باس ملنا ہی نہیں چاہتا، غصے میں آپ اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، کہتا ہے آجا. نہیں ہے سر؟ آپ کی عمریں گزر جاتی ہیں جوتے گھسیٹتے ہوئے، وہ کون ہیں؟ اور ایسے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد سفید ٹوپی پہن کر تصویر لے کر مسجد کی پہلی صف میں. جی بولیے تو صحیح میرے ساتھ. یہ ایسے گناہ ہیں جو اس تصویر سے نہیں ختم ہونے والے. حقوق العباد اللہ ختم نہیں کریں گے. کوئی ایک محکمہ مجھے آج تک نہیں ملا جس میں یہ تسلی سے کہہ سکوں کہ یہ محکمے کے اور یہ افیسر ایماندار ہیں. ہوں گے الا ماشاء اللہ، زہر استثناء حاصل ہے، مجھے نہیں ملا. 40+ میری ایج ہو گئی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. زری ملک کی حالت یہ ہونی چاہیے تھی. میں سڑکوں پہ گھوم کے دیکھتا ہوں، میری مائیں بہنیں پردے میں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور دھکے کھا رہی ہیں آٹے کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے، آٹے کی ایک ایک کتھی کے لیے. زری ملک کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی. اپنے آپ کو بدلیے، خدا را اپنے آپ کو بدلیے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک ہوں. ایسا نہیں ہوگا. مجھے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی، آپ کو ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی. کچھ تھوڑی سی ہاں میں حامی ملا دیں میرے کرتے ہیں. میں اگر یہ دیکھوں کہ فلاں نے یہ بددیانتی کی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اس نے اگر جہنم میں جانا ہے میں بھی جہنم میں جاؤں. اپنے دامن کو صاف رکھیے. کس کے لیے اکٹھا کر کے جاؤں میں؟ کس کے لیے اکٹھا کر کے جائیں آپ؟ اور کسی کی دنیا کے لیے جو اپنی آخرت برباد کر دے، اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف؟ جہاں میں نے اور آپ نے، ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. حضور کو جا کے کیا منہ دکھانا ہے؟ اور میں دکاندار یقیناً بیٹھے ہوئے ہوں گے، یقیناً تشریف فرما ہوں گے. میں یقین جانے میرا دل دکھی نہ ہوتا تو یہ میں بات کبھی بھی نہ کرتا. آپ نے ٹھپے توڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں فقیر کو دینے کے لیے. یوں کر دو، یوں کر دو، ٹھپے توڑ کے. وہ پیشہ ور گداگر ہے. پیشہ ور گداگر کو حضور نے منع فرمایا ہے دینے کے لیے. اور ایک اور گاہک آ گیا، تو اس کے ساتھ ضد کر رہا ہے کہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، میں اس ریٹ پہ دوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، گاہک کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرو. گاہک کے چہرے جس کے ساتھ تو نے ضد لگا رکھی ہے اور ادھر ٹھیپا تو اسے فوراً سے یوں پکڑایا جا رہا ہے کہ تو دکان سے اتر، میرے گاہک خراب ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ تو ضد کر رہا ہے کہ یہ 5 یا 10 روپے میں نے زیادہ لینے ہیں کیونکہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. تیرے اگرچہ پرانے ریٹ پہ آیا ہوا ہے، اس کا چہرہ تو پڑھ، اس کے ہاتھ تو دیکھ، اس کے وجود پہ لباس تو دیکھ. ممکن ہے وہ اس گداگر سے زیادہ مستحق ہو جو بڑی مشکل سے 600 روپیہ کما کے لایا ہو. جو ٹھپے ادھر دے رہے ہو وہ ادھر اسے رعایت کر دو. اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.